السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دو ٹاپکس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا 1 سال مکمل ہوا، اس پر اگر میں تفصیل بیان کروں، تاریخ میں بات کروں کہ کیا کچھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا رہا اور جو سٹرگل تھی پی ٹی آئی کی کہ جب تک ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی، تو پھر پورا پروگرام ہی اسی میں لگ جائے گا۔ لیکن بہرحال اس پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 1 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا اچیو کیا، اگر کچھ اچیو کیا بھی تو، اور مستقبل میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیا حالات ہوں گے، بہتر ہوں گے حالات، یا جو ابھی کرنٹ سینیریو چل رہا ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی مشکل سچویشن ہے، ہم سب کو صبر سے کام لینا ہوگا، اور جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، تو یہ کب تک ہمیں اسی طرح سے اس انتظار میں رہنا ہے کہ ہماری گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ دوسری طرف آج کے دن کی اہم ڈیولپمنٹ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں 3 سال کی ایکسٹینشن کی گئی ہے۔ کچھ ہفتہ پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب کی حکومت میں آنے سے پہلے اپروچ یہی رہی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں دی جانی چاہیے، لیکن آج جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایکسٹینشن کی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں پہلے حصے میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا ہے شوکت بسٹر صاحب نے۔ شوکت بسٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اسلام آباد سے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کیا ہے صدیق الفاروق صاحب نے۔ صدیق الفاروق صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں، اور جو پہلا سوال، بنیادی سوال، وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کو لے کر ہے، اور آئی ہوپ کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو مبارک ہو۔ یہ آواز جی صدیق آواز الفاروق چلی صاحب۔ گئی ہے۔ صدیق الفاروق ہاں صاحب، جی بھائی، دیکھیے آپ نے جو درمیان میں کو بات کی ہے 2 سیکنڈ کے لیے غائب ہو گئی۔ آپ میں نے کہا کہ مبارکباد اگر میں دینا یہ چاہ رہے ہیں؟ کہوں، میں مبارکباد دینا چاہ رہا تھا کہ اگر میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں تو کیا یہ غلط تو نہیں؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے، خوش ہیں کیا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ نے خود بات کی کہ عمران خان صاحب ماضی میں توسیع کے خلاف رہے ہیں، اور جو بھی ہے انہوں نے کہا جی توسیع دی ہے۔ مبارکباد تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ ملک میں آئین اور جمہوریت کا تسلسل ہو، اور جو سیٹ رولز ہیں ان کے مطابق فیصلے ہوں، اور ان کے مطابق جس نے کردار ادا کرنا ہے، جب ریٹائر ہونا ہے وہ ہو جائے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے ہی ہوتا ہے، کہیں توسیع نہیں ہوتی۔ لیکن پاکستان کے حالات ہمیشہ سے ہی مخصوص ہوتے ہیں۔ دنیا کے سارے ملکوں میں ایک نرالا ملک ہے پاکستان۔ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا تھا، اپنے اصولوں کو پامال کر کے جو بھی کیا۔ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک کرے کہ عمران خان اور ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب دونوں مل کے تو کشمیریوں کے مظالم ختم کریں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ان کے دور میں پورا کشمیر ہی پاکستان کو مل جائے تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو آپ کی رائے میں یہ اچھا فیصلہ دعا کروں گا، اور اس کے لیے اگر کوئی دیکھیں جی اصول پر تو یہ پورا نہیں اترتا، باقی دیکھتے ہیں، آپ نتیجہ دیکھتے ہیں آگے۔ اصولوں پر تو یہ پورا نہیں اترتا فیصلہ۔ ٹھیک۔ شوکت بسٹر صاحب، صدیق الفاروق صاحب کو آپ نے سنا کہ اصولوں پہ تو یہ فیصلہ پورا نہیں اترتا۔ علی بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا آئینی اختیار ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے، اور بالکل بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ویژن، سوچ، پالیسی بالکل جب انہوں نے ایک دفعہ بیان دیا تھا نہیں تھی۔ غیر معمولی حالات میں آپ کو غیر معمولی فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ لیکن وہ تو صدیق الفاروق صاحب نے کہا نا کہ غیر معمولی حالات ہمیشہ ہی رہتے ہیں۔ علی بھائی نہیں، علی بھائی دیکھیے، میں آپ سے فرض یہ آپ کرنا چاہتا ہوں، کیا پرائم منسٹر کی ذات کا مسئلہ ہے یہ؟ کیا انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی فیصلہ لیا ہے؟ کیا اپنے کو کوئی دوام بخشا ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ آج حالت کیا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کے بارڈرز پہ کیا صورتحال ہے، مقبوضہ کشمیر کی سچویشن دیکھ لیں، ایل او سی پہ دیکھ لیں، افغانستان والا ایشو دیکھ لیں، اور جو ایسٹرن بارڈر پر ہے وہ دیکھ لیں۔ اور ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے تھی۔ وہ کیوں چاہیے تھی؟ کہ وہ جو اس وقت فاشسٹ اور راشسٹ جو مودی ہے، جو ہٹلر کا روپ دھار چکا ہے، وہ للکار رہا ہے۔ اس کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے ایسی فوج پاکستان، ہمیں فخر ہے، ہماری ساری فوج پہ فخر ہے،
ہمیں ہاں سپاہی سے لے کے ہر جنرل پہ فخر ہے یہ نہیں ہے، لیکن ہوا کیوں؟ ہوا صرف اس لیے کہ اس وقت حالات یہ تھے کہ جنرل قمر باجوہ نے آپریشن رد الفساد ہوا، آپریشن ضرب حسب ہوا، پاکستان کے اندر وہ میں اگر کہوں کہ حالت جنگ تو وہ غلط ہے، آپ لوگ باقاعدہ ایک جنگ کے اندر ہیں، اور جنگ میں اور وہ قمر باجوہ جنہوں نے باقاعدہ کشمیر کے حوالے سے تو ان کا ایک خاص ایک پورا تجربہ ہے، تو میرا خیال کہتا ہے کہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ لوگ بھاشن دیں یا لیکچر دیں، آج صرف دو لوگ ہی ناراض ہوں گے، ایک مودی یا ایک مودی کا یار، ان کو تو یہ فیصلہ کبھی بھی پسند نہیں آئے گا، اس لیے پسند نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے ان کے ذاتی ایجنڈے ہوں، ذاتی سوچ ہو، پاکستان ہے تو سب ہیں، پاکستان نہیں ہے نیشنل انٹرسٹ میں یہی تھا۔ جی فاروق حمید صاحب، آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ از اٹ اے گڈ ڈیسیژن؟ اور ساتھ میں یہ بھی شامل کر لیجئے گا کہ کیا یہ ہمارا اپنا ہی فیصلہ ہے یا ویسٹرن پاورز کا بھی اس میں کوئی عمل دخل تھا، کوئی انفلوئنس تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کے دوسرے سوال کے جواب پہلے دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں علی ممتاز بھائی، وہ دور ختم ہو گیا جب سب پاکستان میں ہائی لیول چینجز ہوتے تھے، کہا جاتا تھا the road to اسلام آباد is via واشنگٹن، وہ چیز ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لہذا وہ تو میں آؤٹ رائٹلی آپ کی اس بات کو کہتا ہوں کہ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی جب وہ جنرل باجوہ گئے ہیں واشنگٹن پہلی مرتبہ آفیشیل وزٹ پہ، تو ان کو، اور وہ بھی اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی کامیابی رہی ہے ان دی وار آن ٹیرر، آپریشن رد الفساد، تو وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ان کی ہوئی ہے، تو وہاں پہ پینٹاگون میں ان کو 21 گن سلوٹ کا آنر دیا گیا تھا، جو کہ بڑا ریئر ہوتا ہے فورن آرمی چیف۔ تو ایک تو وہ بات، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو ود دیٹ۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں میری نظر میں یہ جس طرح اپنا بسرا صاحب نے فرمایا کہ بالکل ایکسٹرا آرڈنری ہے، جب حالات ہو تو فیصلے بھی ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اچھا کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہ یہ 4 مہینے پہلے تقریباً ان کی ریٹائرمنٹ سے یہ اس کو پبلک کر دیا اس فیصلے کا، کیونکہ بہت زیادہ کیا سرائیاں، اسپیکولیشن، ریومر ہم 5-6 مہینے سے سن لیتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، باجوہ صاحب ایکسٹینشن ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے انہوں نے ان لارجر نیشنل انٹرسٹ اس ایکسٹینشن کو ایکسیپٹ کیا، جو کہ میں مانتا ہوں صدیق الفاروق صاحب کا بھی یہ بھی پوائنٹ ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ عام حالات میں، نارمل حالات میں ایکسٹینشن نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ پھر میں کہہ رہا ہوں اب نارمل حالات ہیں، جبکہ آپ کے لائن آف کنٹرول پہ سمجھے ایک قسم کی لڑائی جو ہے شروع ہو چکے، اب حالات جنگ میں جا چکے ہیں، اور جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ایک اسپیشل کرائسس پورا ہو گیا جس میں پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے، تو اس دوران آرمی چیف کو آپ چینج کریں گے۔ لیکن فاروق حمید صاحب، یو سرو دا کنٹری ایز اے سولجر ایز ویل، تو کیا ڈیفینیٹلی وی آر آل ویل اویئر کہ ہماری بڑی پروفیشنل آرمی ہے، اور پروفیشنل آرمی میں تمام آفیسرز انتہائی پروفیشنل ہیں، اور جب آرمی میں پروفیشنل آفیسرز ہیں تو جتنے بھی باقی دیگر اور ہیں، مطلب یہ تو ایک چین آف کمانڈ ہے اور ایک معاملہ ہے جو کہ ایک سلسلہ ہے جو کہ ہونا ہے، روٹین میں ہونا ہے۔ تو if somebody else was to come into these shoes, تو even that particular person would have managed to take things forward. نہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ کنٹینیوشن آف پالیسیز اور نیشنل سیکیورٹی، اور جو ایک مومنٹم ہے، جو اس وقت مومنٹم چل رہا ہے انٹرنل انٹیلیجنس بیس آپریشن پاکستان میں، بلوچستان، سی پیک سیکیورٹی، لائن آف کنٹرول، اور پھر افغان پیس پروسیس جس پہ جنرل باجوہ کا ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں بڑا اہم رول ہے along with the political leadership، اور پھر سول ملٹری کا جو ایک پیج پہ آنا ایٹ دس کروشل ٹائم، 1 سال سے، کہ ملک کو اکنامک کرائسس سے نکالا جائے، یہاں پہ دہشت گردی کو ٹوٹلی وائپ آؤٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ، اور جو عسکری ڈپلومسی میں جو جنرل باجوہ کا رول رہا، تو دیکھیں یہ تمام فیکٹر آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں، ریجنل سیکورٹی اور یہ تمام چیزیں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان آرمی کی خوبی یہ ہے کہ ٹھیک ہے انڈیویجولی ہر میجر جو ہے وہ لیفٹنٹ کرنل نہیں پروموٹ ہوتا، میجورٹی تو میجر کے رینک کے اوپر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، 75% of the majors don't become lieutenant colonel. It is not the right of everybody to get promoted, اور everybody اگر non lieutenant general ہے کور کمانڈر، everybody can't become the army chief، ٹھیک ہے نا جی؟ تو دیکھیں ایسے وقت پہ جب نیشنل سیکورٹی کی ریکوائرمنٹ، نیشنل انٹرسٹ، ریاست کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سپرسیڈ وہ آ جاتی ہے، اس وقت یہ باقی تمام ذاتی کنسیڈریشن جو ہے یہ سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز میں دیکھیں
پاکستان آرمی کا جو ڈسپلن ہے, جو نظام ہے, وہاں پہ لوگ ٹھیک ہے کسی ایک انڈیویجول کو کوئی ہوا ہو کہ ذرا جناب چانس رہ گیا, لیکن ان دی لارجر انٹرسٹ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ سر آنکھوں پہ, اور یہ قوم کے لیے, مسلح افواج کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے اس میں بہتری ہے. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ ایڈ کر کے دیکھیں علی بھائی, بہت ساری جماعتیں اور بہت ساری جماعتوں کے سربراہ یہاں پاکستان میں ایسے رہے ہیں جن کی ہمیشہ اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن رہی ہے. کوئی مجھے بتاتی, میں چلے صدیق الفاروق صاحب جو کہ بیٹھے ہیں اس پہ پھر بات کسی نہیں اور بات کہنے لگا, میں اور بات خان صاحب جو ہے وہ اداروں کو مستحکم کرنے کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہوں, اداروں کو مستحکم کس نے کرنا ہے؟ اداروں کو مستحکم لیڈرشپ نے کرنا ہوتا ہے. اگر آج لیڈرشپ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں اس وقت ان حالات میں جب عملی طور پر اس وقت صورتحال کیا ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے کس طرح آپ کو للکار رہا ہے, کس طرح کشمیروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہاں یہ تو نہیں ہو رہا کہ مودی جو ہے جب کارگل کی جنگ ہو رہی تھی اس کے بعد کیا ہوا, آپ کی ذاتی شادیوں میں آ رہے ہیں, آپ کے ذاتی معاملات چل رہے ہیں. یہاں پر اب آپ کو ایک قوم بن کر سامنے کھڑا ہونا چاہیے اور اف اینڈ بٹس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ڈیوائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے. اب جب آپ کی سیکورٹی کا معاملہ ہو, پاکستان کا مسئلہ ہو, تو پھر صدیق الفاروق صاحب, شوکت بصرہ صاحب نے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ جو مودی ہے یا مودی کا جو یار ہے ان کو ہی صرف یہ فیصلہ غلط لگے گا اور انہی کو اس فیصلے پہ پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی, چبھن کا باعث ہوگا. میں جواب دیتا ہوں. صورتحال عجیب ہے. یعنی وہاں مودی کے غلط فیصلے کی انڈیا کی سرزمین پر انڈیا کے شہری, انڈیا کی پارٹیاں بشمول کانگریس کی لیڈرشپ کے جو مخالفت کر رہے ہیں, وہاں کے دانشور ان کو مودی اور ان کی پارٹی پاکستان کا ایجنٹ اور پاکستان کا یار قرار دے رہا ہے. اور اگر یہاں کوئی اچھی بات ہم کریں اور تنقید کریں تو ہمیں کوئی مودی کا یار کہہ دے, یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے تو بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں, ایک فاروق صاحب میں نے تو نہیں کہا, یہ چاہتے ہیں, آپ نے کیوں سمجھ لیا میں نے آپ کو کہا ہے. آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ نے ایک گائیڈڈ میزائل چلایا ہے, مطلب ہے چور کی داڑھی میں تنکا, پھر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر صحیح سمجھ رہے ہوں گے آپ. اگر آپ اس طرح سے پرسنل ہونا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کے تنکے کیا شاطیر دکھا دوں گا آپ کو. پلیز میں مکمل یہ کر رہا ہوں, جب مہربانی پھر کریں نا, پھر مہربانی کریں. اچھا, پہلی بات یہ ہے جی, دو باتیں. یہ چونکہ بریگیڈیئر صاحب ایک فوجی بھی ہیں, انہوں نے سرو کیا. 1984 میں پورا پاکستان ساری دنیا کے ساتھ افغانستان کی جنگ لڑ رہا تھا. قربانیاں ہم دے رہے تھے یو ایس ایس آر کو نکالنے کے لیے, اور ٹھیک 1984 میں انڈیا جو یو ایس ایس آر کے ساتھ تھا, ساری دنیا کے مخالف تھا, اس نے ہم سے سیاچن چھین لیا. آج 1 تاریخ کو, 1 اگست کو ہمارے یہاں سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور جو پریس ریلیز جاری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ساری دنیا افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, لفظ استعمال کیا, کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, اور مودی جو ہے وہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے وہ نہ کرے. اور 4 گھنٹے کے بعد مودی نے آرٹیکل 370 بھی ختم کر دیا, 35A بھی ختم کر دی, سارا کشمیر ہی ہڑپ کر گیا. یہ بالکل نہیں ہوگا, کسی کی خام خیالی ہے جو کشمیر کو ہڑپ کر لے گا. نہیں, لیکن ابھی پروگرام یار آپ اپنی باری پہ بولیں نا, پہلے حصے میں تو اس پر فوکس کرنے کی کوشش کیجیے. جی, آپ اس بات پر آ جائیں گے کہ فوجی قیادت کی بات, قیادت کی بات یہ ہے کہ ہر 3 اسٹار جنرل چیف آف آرمی اسٹاف بننے کا اہل ہوتا ہے, یعنی وہ 4 اسٹار جنرل بننے کا اہل ہوتا ہے, وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بننے کا اہل ہوتا ہے. اب یہ الگ بات ہے, تو میں نے کہا بن گئے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے تو اصولی بات کی جو بریگیڈیئر صاحب نے تصدیق کی کہ ہاں اصولی بات یہ ہے. اب آپ اس بات پہ آ جائیے جو اکانومی کی بات کی ہے بریگیڈیئر صاحب نے, جی, کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے بالکل معروضی طور پر ویری آبجیکٹولی, جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو معیشت ورثے میں دی پی ٹی آئی کو, اس سے اس وقت 1 سال گزرا ہے, پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو کہاں پہنچایا ہے. صدیق الفاروق صاحب, اس پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے.
अभी पहले हिस्से में हमने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे बात करनी थी, उस पर आपने आखिर में जो जुमला कहा कि उसूली तौर पे पहले आपने ये कहा कि ये उसूली फैसला नहीं था, लेकिन अगर हो गया है तो ऑब्वियसली हम सबको इसको एक्सेप्ट भी करना है और आगे वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट। नाज़रीन, इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जब लौट कर आएंगे तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1 साल की कारकर्दगी को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 1 साल। ये वही हुकूमत है कि जिसके लिए 1997 से लेके 2018 तक इंतजार किया गया। ये वही हुकूमत है कि जिसने उन लोगों को मोबिलाइज किया, उन लोगों को उम्मीद दिलाई कि जो उम्मीद छोड़ चुके थे, जो हिम्मत हार बैठे थे, जिनको यही लगता था कि हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे, नाइंसाफी इसी तरह से होती रहेगी, कहीं पर किसी की सुनवाई नहीं होगी, अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जाएगा और गरीब जो है वो मजीद गरीबतर होता रहेगा। लेकिन जो 1 साल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का गुजरा है, जिससे बहुत सी लोगों ने उम्मीदें लगाई थी, बहुत से लोगों ने जाकर वोट दिए, और उन लोगों ने भी जाकर वोट दिए जो कहते हैं कि वोट डालने से या ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, होना वही है जो होना होता है। उन लोगों ने भी जाकर अपना वोट का हक इस्तेमाल किया। लेकिन अब 1 साल गुजर जाने के बाद बहुत से लोग मायूस दिखाई देते हैं, बहुत से लोग घबराए घबराए दिखाई देते हैं, बहुत से लोग इस तसल्ली पे गुजारा करते हुए दिखाई देते हैं कि शायद हालात बेहतर हो जाएं, और जो वजीर आज़म साहब कहते हैं कि घबराना नहीं, शायद ये कहने में सिर्फ हद तक नहीं है बल्कि अमलन भी ऐसा होगा और हमें रिलीफ मिलेगा। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसी पे बात करेंगे। शौकत बसरा साहब, आपकी हुकूमत है, 1 साल में क्या खोया क्या पाया? एक कारकर्दगी का पर्चा तो निकाल दिया जाता है, एक शीट जारी कर दी जाती है, लेकिन उस शीट में और ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसमें बड़ा फर्क होता है। अली मुमताज, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि लोगों की जो तवक्कुआत थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उस हद तक हम लोगों को सर्व नहीं कर सके। लेकिन क्या आप समझते हैं ईमानदारी के साथ कि जो 70 साल में जो पार्टी ना रही हो, वो 1 साल में तब्दीलियां ला देगी? 40 साल या 70 साल तो ऐसी थी कि जिस तरह एक साल में क्या, एक महीने में यूं अली भाई ऐसी तब्दीली आएगी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि महंगाई हर दौर में बढ़ी है और गरीब आदमी रो रहा है, आज भी रो रहा है। लेकिन पहली दफा एक काम जरूर हुआ है, जिन्होंने गरीबों को रुलाया है, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, आज वो रो रहे हैं। ये ना कहें कि गरीबों को रुलाया, गरीब को तो आप भी रुला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो कंटिन्यूटी उस बात की जो 70 साल हो गरीब एक और भी लाएंगे, वो सिस्कियां ले लेके अब ये भी रोता है, कहता है कि जब 2013 में गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कहा था इससे पहले जो हुकूमत थी उन्होंने ये किया। अली भाई, जब 2008 में वो हुकूमत आई तो उन्होंने कहा इससे पहले बड़ा बुरा हुआ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। बिल्कुल, देखिए, मैं ग्राउंड रियलिटी का कारकुन, मैं बात को तस्लीम करो जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्केच जेन में लेकर आए। तहरीक इंसाफ जो 70 साल हुकूमत में नहीं रही, जब हुकूमत लेती है 30,000 अरब का कर्जा लेती है, डेली 600 करोड़ रुपया सूद अदा करना पड़ता है, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। कोई एक इदारा, सदीकुल फारूक साहब बड़े मुहतरम है मेरे लिए, बहुत तजर्बा, कोई एक इदारा बता दे मुझे जो हमें मुनाफा बख्श मिला हो। और फिर वो कौन सी रॉकेट साइंस है कि मुल्क तो कर्जे यूं बढ़ते गए, पैदा होने वाला हर बच्चा 1.5 लाख का मकरूज होता गया, और ये तीनों खानदान अमीर से अमीरतर हो गए। जिस तरह कर्जा बढ़ता गया, इस तरह इन लोगों के पार्टी में बड़े बड़े अमीर लोग हैं। मैं कहता हूं कि जिस एक काम माने ना आप, कि जो लोग मुकद्दस गाय समझे जाते थे, जो अनटचेबल थे, जो कहते थे कि कानून सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो हैव नॉट्स हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको पकड़ो और जेलों में फेंक। आज वो लोग जिन्होंने, मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी वजह से मुल्क, जिनकी वजह से आज इन हालात में पहुंचा है, वो उनका एहतसाब हो रहा है। कोई नहीं बचेगा। अगर ब्रिगेडियर को सजाए मौत हो रही है, कोई जनरल को भी उम्र कैद हो रही है, यहां पर वजीर आजम और सदर पकड़े जा रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, पकड़ा जाना चाहिए, उनकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ। लेकिन हमें अंदाजा है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमने एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने हेल्थ कार्ड दिया, हमने हाउसिंग, बिल्कुल जो हमारी तवक्कुआत थी उसने मकान, लेकिन शुरू हो गया, प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड शुरू हो गया। ठीक है। इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों, पब्लिक को रिलीफ दें। फिर मैं कह रहा हूं, इंशाल्लाह उसके लिए हमें वॉर फुटिंग पे काम करना होगा। ठीक है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा सदीकुल फारूक साहब की तरफ जाने से पहले, डाकुओं का एहतसाब। ठीक है, सदीकुल फारूक साहब की तरफ जाने से पहले हम 43 सेकंड का वज़ीर आज़म साहब का साउंड बाइट सुनवाना चाहेंगे कि पहले क्या कहते रहे, अब क्या कह रहे हैं,
اور یہ سننے کے بعد پھر ہم صدیق الفاروق صاحب کی طرف جائیں گے. لیکن بسرا صاحب BRT تو بنانا سیکھ لیں. نہیں BRT میں سمجھتا ہوں دیکھیں بڑا وہ جو ہے نا embarrassing situation. میں عرض کرتا ہوں BRT کا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ نیب میں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی بندہ اس میں ملوث ہے تو نہیں بخشا جائے گا, وہ پکڑا جائے گا. لیکن اتنے میں لوگ رول گئے. نہیں, عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے اور وزیر اعظم بن کر کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے انشاءاللہ. ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے. جب آپ چیزیں مہنگے کرتے ہیں غربت بڑھ جاتی ہے. ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے کہ غربت ختم کریں. عمران خان مر جائے گا, کبھی پیسے نہیں مانگے گا. سچ کہ میں نے اپنے والد سے بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. ہم نے کبھی نہ امریکہ نہ IMF کسی سے بیکاریوں کی طرح قرضے نہیں لینے, ایڈ نہیں لینی. ایک شعر ہے کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. یہ میرا فیوریٹ شعر ہے. کہا کچھ ہوا کچھ. کہا جاتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں, اور جو ہوتا ہے وہ ہم نے سوچا نہیں ہوتا. شاید سوچ کا ہی مسئلہ تھا. اور خان صاحب نے 30 اکتوبر سن 2011 کو, ابھی میں سوچ رہا تھا کہ خان صاحب کیا کیا کچھ کہتے رہے, تو ایک بات 30 اکتوبر 2011 کو بھی خان صاحب نے کہی تھی لاہور کے اس بہت بڑے کامیاب جلسے میں کہ لوگ اپنا تھانے دار بھی خود چنیں گے. کہاں ہیں وہ تھانے دار, کہاں ہیں وہ لوگ, کیسے لوگ جو ہیں وہ تھانوں میں جا کے اب بھی رلتے ہیں اور ان کو کہیں پر کوئی نہیں سنتا, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. صدیق الفاروق صاحب, 1 سال گزر گیا, 1 سال میں ہم کیا اسیس کر لیں کہ PTI کامیاب رہی یا ناکام رہی؟ کچھ وقت مزید دینا چاہیے, کیونکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ 3 مرتبہ آئی ہے, گو کہ مدت جو ہے وہ مکمل صرف پچھلی مرتبہ ہوئی, لیکن پھر بھی آپ کو ایکسپیرینس تھا, آپ لوگوں کو ٹائم اتنا نہیں چاہیے تھا, آپ کو پہلے سے ورکنگ کا اور یہ بیوروکریسی کیسے چلتی ہے سب پتا تھا, تو PTI کو بھی ٹائم دینا چاہیے. پچھلے 70 سال میں جو ملک کے ساتھ ہوا اس طرح دشمن بھی نہیں کرتا. جی صدیق الفاروق صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس 200 ماہرین کی ٹیم ہے اور خیبر پختونخوا میں 5 سال کا تجربہ بھی ہم نے حاصل کر لیا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 100 دن میں بتا دوں گا کہ کیا تبدیلی آتی ہے. پھر 100 دن کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمارے دوست بہت سی باتیں جو کرتے ہیں, اگر وہ تو میں بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا. اگر ہمارے ہاں کوئی خرابی تھی, آپ کے اسٹوڈیو میں کوئی خرابی ہو, تو جو آدمی جب آپ بدلیں گے تو وہ آتے ہی خرابی روک کے بہتری شروع کر دے گا. اگر اس ملک میں کوئی خرابی تھی تو آپ آ کے بہتری شروع کر دیتے, کیونکہ آپ کے پاس تو 200 آدمیوں کی تجربہ کار ٹیم تھی. لیکن ہوا کیا کہ ہماری GDP 5.8 تک پہنچی, ان کی آج 2.5 ہے سال کے بعد. وہ کہتے ہیں آپ کی مہربانی ہم نے صدیق الفاروق صاحب ملک کو لوٹنے کے علاوہ کچھ کیا تو وہ بتائیے گا پلیز, وہ بتائیے. میں اگر مداخلت نہ کرے تو بہتر ہے. نہیں کروں گا. اب ان کے حماد اظہر صاحب نے 6 ہفتے پہلے قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے $35 ارب کا قرضہ لیا, 33.51 ارب ڈالر واپس کر دیا. اب آپ آ جائیے اس بات پر کہ ہم نے اور کیا کیا. 12,000 میگا واٹ بجلی ان کے وزیر منصوبہ بندی نے تسلیم کیا. آج خبر چھپی ہے سارے اخباروں میں کہ 8,200 میگا واٹ پن بجلی جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو چکی, اس لیے کہ تربیلا 4 ہم نے شروع کیا, مکمل ہوا. نیلم جیلم ہم نے مکمل کیا, اللہ کے فضل. شروع تو وہ بہت پہلے ہوا, درمیان میں خراب ہو گیا, ہم نے مکمل کیا. ہم نے جو دیامر بھاشا ہے اس کی زمینوں کی خریداری سب کچھ مکمل کر کے $46 ارب بجٹ میں رکھ دیے, جو ایک اینٹ بھی نہیں لگی. اب آ جائیے اس بات پر کہ ہمارے دور میں پیٹرول کی کیا قیمت تھی. ہمارے دور میں سی پیک کا $20 ارب کا پیک مکمل ہوئے منصوبے. ہمارے دور میں 6.3% لوگ خط غربت سے اوپر اٹھے, یعنی 1,50,00,000 سے زیادہ لوگ خط غربت سے اوپر اٹھے. لوگوں کی آمدنیاں بڑھی. ہم نے ٹیکسوں سے آمدنی 2,000 سے بڑھا کر 3,800 ارب کر دی, بغیر لوگوں کو تنگ کیے. اور اگر اب ہماری حکومت اس وقت بھی ہوتی تو 6.2 GDP ہوتی, اور اس کے علاوہ 5,000 ارب جو ہے وہ انکم ٹیکس سے آمدنی بغیر تنگ کیے, اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی آمدنی بڑھائی, اس میں سے ٹیکس وصول کیا. ٹھیک ہے. اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ لوگ برباد ہو گئے ہیں.
हमारी बरामदात भी कम हो गई, रुपया 161 ठीक है। 161 रुपए सदीकुल का फारूक साहब, डॉलर यहाँ हो पे गया, फारूक हमीद साहब को हमारी भी- बरामदात जी। बंद हो गई, मंसूबे बंद हो गए। जी। तो ये सूरत हाल है हमारी। जी, फारूक हमीद साहब, सदीकुल फारूक साहब ने और शौकत बसरा साहब ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की बात की, तस्लीम भी किया कि गलतियां हुई हैं, टाइम चाहिए। और सदीकुल फारूक साहब ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत थी तो वहां पर हमने जहां पर लोगों की आमदनी है उसमें इजाफा हुआ, और भी बहुत से हमने इकदाम किए, मेहनत उनकी थी, फल ये खा रहे हैं। बिजली की बात उन्होंने की। आप इंडिपेंडेंटली क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि PMLN के 5 साल में और पहले भी इनको आप अभी करप्शन के एलिमेंट में जरा साइड पे कर दें कि इनकी जो स्पीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, ये पावर प्रोजेक्ट्स थे, इनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो ऑन ग्राउंड नजर आए, अब हम इस्तेमाल करने उससे फायदा उठा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पावर का जो हालत थी जनरेशन की, लोड शेडिंग की, जब नवाज शरीफ साहब का दौर शुरू हुआ था, ये 5 साल पहले 2013 में आए थे, तो बहुत ग्रेव क्राइसिस था इस मुल्क में। अब देखें वो ग्रेव क्राइसिस नहीं है, नंबर 1। तो लिहाजा वो जहां क्रेडिट बनता है उनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन मुझे जिस चीज का ज्यादा इसका तशवीश है, मैं पॉजिटिव बात भी करूंगा, कुछ अच्छे काम नहीं हुए पिछले 1 साल में, वो ये कि देखें बिजनेस हमारा रिवाइव नहीं हो रहा। बिजनेस कम्युनिटी अभी भी उनका एक स्टैंड ऑफ चल रहा है FBR के साथ। आपकी स्टॉक मार्केट फ्रैंकली स्पीकिंग, हमने 53,000 पे स्टॉक मार्केट दी, जैसे भी आपके मैनिपुलेट होती थी, फला होता था और पीछे माफिया था और PMLN को जनाब इनको तरीका था, आर्टिफिशियल जो भी आपके सट्टाबाजी वगैरह, लेकिन स्टॉक मार्केट थी 53,000 पे। रियल एस्टेट आपकी चल रही थी, ठीक है। आखिरी 1 साल में इसाक डार साहब ने वो जो कुछ अपना रिस्ट्रिक्शन लगाई तो रियल एस्टेट जो है वो बुरी हालत में होगी, अब तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर दिए। माय पॉइंट है स्टॉक मार्केट अब आपका 30,000 से नीचे आया हुआ 28,000, तो मैं देखता हूं तो मैं घबरा जाता हूं कि यार ये पता नहीं क्या हुआ, या वो माफिया इतने कंट्रोल में है कि वो स्टॉक मार्केट को और अपना बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेस एक्टिविटीज को चलने नहीं दे रहे। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूं जो सबसे बड़ी बेहतरी आई है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब क्योंकि खुद ईमानदार आदमी हैं, ही हैज सेड हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑस्टेरिटी एंड सिंप्लिसिटी, जितना वो कर सकते हैं, हर चीज को जाके खुद तो नहीं जाके चेक कर सकते, लेकिन ही इज लीडिंग बाय पर्सनल एग्जांपल, नंबर 1। और दूसरा जो एहतसाब का एनवायरनमेंट पाकिस्तान में जो क्रिएट हो गया है कि अब हम तो बड़े खुश हुए जब पता लगा कि PTI के 2 वजीर जो हैं वो नैब ने अरेस्ट कर लिया। हालांकि मैं समझता हूं कि ये मामला अभी भी ठीक नहीं है। जहां जहां PTI गवर्नमेंट में लोग गड़बड़ करें, 1 रुपए की गड़बड़ करें, जिसका भी वो काम है, एंटी करप्शन वाले हो, नैब वाले मेगा केसेस में एक्शन होना चाहिए, इन लोगों को पकड़े, ठीक है। तो लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी पाकिस्तान की तारीख में मुझे नहीं याद है कि सिटिंग गवर्नमेंट के गवर्नमेंट इन पावर के 2 सिटिंग मिनिस्टर नैब की जेल में गए। इंपॉर्टेंट चीज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुनियाद पर रिजाइन ले लिया जाता है। रिजाइन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ये आप क्रेडिट दे, ये सिद्दीकुल फारूक साहब को मानना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल सफारतकारी में हमें जो सेटबैक मिला है नवाज शरीफ साहब के दौर में, यार अब हम सोचते हैं कि बड़ा जुल्म था दिया। द कंट्री हैड नो फॉरेन मिनिस्टर, अ कंट्री विदाउट अ फॉरेन मिनिस्टर, उसकी क्या उसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारे मामला इंटरनेशनल। देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब को जो मैं समझता हूं ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, और बाकी दिल करता है बार बार उनकी मैं तारीफ करी। इंपॉर्टेंट चीज, हम तो आइसोलेशन में ब्रेक के बाद हम लौट करेंगे। डिफॉल्ट करने वाले थे, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे जी। मुल्क को डिफॉल्ट होने से इन्होंने बचाया। अगर आर्मी चीफ और ये सब मिलके वो पैसा ना लेके आते जो कुछ दोस्त ममालिक ने दिया तो हमारे हालात बहुत खराब थे। और एक और पॉइंट, इदारों में जो रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्रोसेस चल रहा है, मैं समझता हूं अब रिजल्ट इस सेकंड ईयर में सामने आने चाहिए। FBR, NHA, पाकिस्तान पोस्ट, कुछ आर्मी चीफ और गवर्नमेंट लेकर आई, यानी कि गवर्नमेंट लेकर आई, आर्मी चीफ इन्वॉल्व हुए हैं, तो फंडिंग भी आर्मी चीफ के इन्वॉल्व होने पर आई है। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1 साल की।
کیا اچیو کیا جا سکتا تھا اور کہاں کہاں خامیاں ہیں. وقفے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. جی فاروق امید صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب سیکنڈ ایئر میں اب بہت پلاننگ ہوگی. انہوں نے بجٹ بھی بنایا اپنی مرضی کا جو اس حالات میں بنا سکتے تھے. ہاں کمپیشن اور ہیومینیٹیرین ریلیٹڈ جو ان کی اپروچ ہے, جس میں احساس پروجیکٹ ہو گئے, شیلٹر ہو گئے, بیت المال, دیکھو یہ سب اچھی باتیں ہونی چاہیے, لیکن ان کے پروجیکٹ شوڈ ناؤ بی کمنگ آن گراؤنڈ. یہ نہیں کہ آج اوور آل مکمل ہو جائیں گے, پروجیکٹس آن گراؤنڈ. ٹھیک ہے, اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو بھی اب آن گراؤنڈ نظر آنا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی آن گراؤنڈ نظر آنا چاہیے. صرف ایک دفعہ وہ بارش کے موسم میں دکھائی دیے تھے بغیر سیٹ بیلٹ کے, اس کے علاوہ وہ مطلب یوں لگتا نہیں ہے کہ وہ ایک پبلک میں گھلنے ملنے والے آدمی ہیں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ کتنی نوکریاں دیں, کتنے لوگوں کو گھر بنا کے دیے, کتنے لوگوں کے گھر میں جو ہے وہ راشن آپ لوگوں نے پہنچایا. لوگوں کے گھروں میں تو چولہے جلتے ہوئے بجھ رہے ہیں. علی بھائی اتنی نا انصافی نہ کریں کہ 40 چلے چھوڑ دیتے ہیں, ہم تو 70 سال ہی نہیں نہ رہے تحریک انصاف. اب 40 سال کا گند, 40 سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سال میں وہ نوکریاں کتنی دیں؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں اٹ ول ٹیک سم ٹائم. کتنا ٹائم مانیے گا جب میں نوکری حاصل کرنے والے پوچھ رہے ہیں نوکری کب ملے گی. اس طرح تو ملک کے ساتھ دشمن بھی نہیں کرتا جس طرح یہ کر کے گئے ہیں. مجھے آپ بتا دینا, میرا ایک سادہ آپ اچھا کر دیں نوکریوں کا بتا دیں کتنی نوکریاں ہیں. پہلے سوال کا جواب دے دیں. وہ کون سی راکٹ سائنس ہے, وہ کون سا فارمولا ہے, وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے جو ان تینوں نے رگڑی ہے تو یہ تو ارب اور کھرپتی بن گئے. نوکریاں کتنی دی ہیں؟ میں اس پہ آ جاتا ہوں. اب میں اپنے اوپر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنی ایکسپیکٹیشنز تھیں, توقعات تھیں, اس کے مطابق نہیں ڈیلیور کر پائے, لیکن اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں. ہم تو بھائی آتے ہی وہ کہتے ہیں نا سر منڈواتے اولے پڑے. نوکریوں کی ذمہ داری تو آپ کو لینی ہوگی. ہم نوکریوں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں پلاننگ چل رہی ہے. اور اس میں ایک بات آپ علی بھائی یقین رکھیے گا, لوگ فارغ ہو رہے ہیں, جس شخص کا نام عمران خان ہے, ٹھیک ہے میں کہتا ہوں انسان میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. عمران خان نہ خود کرپشن کرتے ہیں نہ کرنے دیں گے. انسان میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں, تو وزیر اعظم صاحب میں کیا غلطی؟ نہیں میں وزیر اعظم صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا انسان وہ بھی انسان ہے, میں نے کہا وزیر اعظم صاحب کی غلطی. پہلے شارٹ سنا رہے تھے یہ کہ بھائی ان کی تو ایمبیشنز تھیں, ان میں ایک جذبہ تھا, ان میں ایک سوچ تھی. اب نہیں ہے. جب آئے ہیں دیکھا کہ یہاں تو جذبہ نہیں آبے کعبہ بگڑا ہوا ہے. اگر جوش جذبہ نہ ہوتا تو آج ایک منٹ جی, یہ جتنے چور ڈاکو لٹیرے جیلوں میں پڑے ہوتے. نوکریاں نہیں دی نا, دیں نوکریاں بھی دیں گے, روزگار بھی دیں گے, بہتر کریں گے حالات کو. چونکہ گھر تو شروع ہو گئے ہیں, گھر بھی دیں گے, 4-5 پروجیکٹ ابھی شروع ہوئے ہیں لیکن مکمل ہو چکے ہیں. جو برگیڈ صاحب نے کہا ہے آن گراؤنڈ شروع ہو چکے ہیں. لوگوں کے بند کاروبار بھی چلائیں گے, ہیلتھ کارڈ آ چکا ہے, لوگوں کے بند کاروبار بھی چلائیں گے. لیکن ہم پھر کہہ رہے ہیں بلا سود قرضے دے رہے ہیں. نہیں, لوگوں کے بند کاروبار بھی چلائیں دے رہے ہیں نا, بلا سود قرضے دے رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جو کاروبار چل بھی رہے تھے وہ کاروبار. پھر میں کہہ رہا ہوں صدیق الفاروق صاحب, شوکت بصرہ صاحب کی گفتگو میں ایک ہی بات مجھے اب تک سمجھ آئی ہے کہ جو کچھ کیا ہے وہ پاکستان مسلم نواز کی گورنمنٹ نے کیا ہے. سن 2013 سے لے کے سن 2018 تک سب کچھ خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ آپ کی جماعت. پہلی 2 ٹرمز آپ چھوڑ ہی گئے علی بھائی, 5 سال کی 40 سال ذرا ریسنٹ بات کرتے ہیں. جی ریسنٹ بات کرنی ہے تو صدیق الفاروق صاحب ایک بات بتا دیں کہ ریسنٹ بات کر لیں. 2008 سے لے کر 2000 ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا, اب ذرا صدیق الفاروق صاحب کو بتانے دیں. آپ نے کافی تفصیل بتائی, آپ نے کافی تفصیل بتائی ہے. جی صدیق الفاروق 24,000 ارب کا حساب دے دیں. پہلے تو میں اچھا, اور بصرہ صاحب آپ اگر آپ چپ نہیں کریں گے تو میں آپ کے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں. آپ چپ ہو جائیں. چپ آپ جواب دے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے قرضے جو ہم نے لیے اس کا پورا حساب مفتاح اسماعیل نے انگریزی اردو اخباروں میں لکھ کے چھپوا دیا, اور میں نے ان کے وزیر کا بیان دے دیا کہ $25 بلین قرضہ 35 بلین لیا تو 33.5 بلین واپس بھی کر دیا. اب آگے آتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے 2 خاندانوں کی بات کی. نواز شریف یا شریف فیملی 1960 میں 7 کارخانوں کی مالک تھی, جس میں اتفاق فاؤنڈری ملک کا سب سے بڑا کارخانہ تھا. میاں نواز شریف کا ملیں بنا رہا تھا, یہ تفصیل نہ بتائیں, کاروباری رولر بنا رہا تھا, کاروباری فائنینشیل تفصیل نہ بتائیں. یہ نواز شریف صاحب نے 2016 میں اسمبلی میں بتا دی تھی. میاں نواز شریف کا والد امیر تھا, میاں نواز شریف کا والد غریب تھا. یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ جی میں دوسری بات آپ پھر مداخلت کر رہے ہیں. آپ بات جاری رکھیے صدیق الفاروق صاحب. پھر آپ بات آ جائیں ذوالفقار علی بھٹو کے والد کی. ذوالفقار علی بھٹو کا والد جوناگڑھ ریاست کا وزیر اعظم تھا پاکستان بننے سے پہلے. تو آپ ہی کہتے تھے علی بابا 40 کتنے پیسے تھے یہ چھوڑے. آپ تو علی بابا 40 آپ آ جائیے
अली बाबा 40 चोर तो आपको आप तो कह रहे थे अपनी पार्टी पटा डाल के घसीटेंगे हम लोग, क्योंकि आप बात नहीं आ रहे, एक तो साल पहले आप बात कहते नहीं आ रहे थे ना, कभी आप छोटे भाई बनते हैं, देखो कभी आप साहब, छोटे भाई बनते मैं हैं, तो कभी वो आप बड़े बात बन बता रहा जाते हूं जो हैं। एक साल पहले आपको दो पार्टियां कह रही थी। आपको तो उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल के बाहर फेंका था, चलिए, तब जाके आप शुक्र है तहरीक मैं इंसाफ किसी में शामिल करप्ट और हुए। बददियानत के आपका साथ ये हाल नहीं था, आपका ये हाल था कि आप अपने यूनियन काउंसिल नहीं जीत सके, आप एक आपका बात ये बता दें। औकात थी। एक साल पहले तक अब आप दोनों इस बात को पे क्या आ कहते थे, वैसे बता दें। अच्छा, बसो एक साल आप इस पहले बात पे आ जाइए कि मैंने आपके सामने, सिर्फ एक सवाल, सिद्दीकुल फारूक साहब एक सवाल, आप मादी में आप आपको सब मुझसे चीजें क्यों पता सवाल है। पूछते हैं? ये अली मुमताज साहब काफी हैं मनी सवाल लॉन्ड्रिंग पूछने की के बात लिए। कर रहे हैं, दो खानदानों ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिकॉर्ड तो तोड़े हैं, जिसका आप रेडी वाले जो है उसको भी पता लग गया कि हाँ ये सबूत मिल गए हैं, तबाही बर्बादी तो उधर हुई है। गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला कहाँ अच्छा, चले गए जी। सारे? मुश्ताक चीनी, क्यूम चीनी। अच्छा, मैं अब ये चाहूंगा कि मैं फिर बड़ा गंदा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। ना, वो ना अब मैं करना। जवाब देने लगा हूं, अगर नहीं, किसी ने ज्यादा गंदा मुदाखलत लफ्ज की नहीं, तो जी। सुने, ब्रिगेडियर साहब या जो भी ये बात कर रहे हैं, ये अदालतें जाने ना, मैं इसकी सफाई नहीं दे सकता, ना दूंगा, लेकिन अदालतों में साबित तो करें ना। अदालतों में केस और बनता है और निकालते अकामे पे हैं। जरा एक मिनट रुक जाइए, अब आप आ जाइए। नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर की मैंने कारकर्दगी आपके सामने रखी। जिस हुकूमत को आप चोर कह रहे थे वो 5.8 GDP तक ले गए, और बहुत सी बातों की ब्रिगेडियर साहब आपने तस्दीक कर दी। ठीक है। आपने एक बात की कि इमरान खान बड़ा ईमानदार आदमी है, आप सुन ले बड़े आराम से, जी। मैं धीमे से और आराम से बात करूंगा। 2002 की मुशर्रफ की एमनेस्टी स्कीम में इमरान खान ने अपना काला धन सफेद कराया। अगर वो ईमानदार ठीक है, सदीकुल फारूक साहब जरा क्विकली ये बता दें, आपको क्या लग रहा है कि आगे पीटीआई की जल्दी गवर्नमेंट से। इंप्रूवमेंट करेगी? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, क्विकली प्लीज बताइएगा। इन्हीं की टीम ने ये कहा है कि अभी 2 साल और मुश्किल है, तो 2 साल में तो कुछ नहीं कर सकते ये। चलें, खराबी हो, पेबस्ता आप रेशेज से माल उम्मीदें वापस बाहर करते हैं, हालात हम बेहतर उम्मीद हो करते जाएंगे। हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी। एक जुमले में अगर कह सकते हैं, एक उमर जुमले। अयूब मुराद सईद कमाल के काम किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि शेख रशीद साहब को क्या अच्छी हो गया चीजें भी हैं। रेलवे का इदारा जो बड़ा अच्छा वो शुरू उसमें किया प्रॉब्लम्स था। पहले भी थे, क्यों पहले बिलोर साहब क्यों वजीर थे, से अब रेलवे का शेख इदारा रशीद हैंडल साहब है। नहीं लेकिन हो रहा, बहरहाल क्या? हम ये उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हों, हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं, हम ये दुआ ही कर सकते हैं कि ताकि मुल्क जो है वो कामयाबी की तरफ चले। सदीकुल फारूक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, फारूक हमीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शौकत बस्तार साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।